حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد معرض وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے، لیکن تاریخ میں اس کی قدیم دور کی جو داستاں ہے اس کا مواد یہاں حاضر ہے۔ یہاں سب سے پہلے آل سام 25,000 قبل مسیح جو فونیفی کہلاتی تھی آباد ہوئی۔ آل سام یہ قبائل جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہرار کے علاقے سے ہجرت فرما کر اس علاقے پہنچے اور حبرون کے مقام پر قیام کیا جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ اس علاقے میں مختلف مقامات پر برآمد ہونے والی تختیوں اور کتاب مقدس کی روایات سے یہ بات ثبوت کو جا پہنچتی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیم کی طرح ہی عبادت کرتا اور خود کو خدا کافر صدا بتاتا تھا۔ کتاب پیدائش اور ابن کثیر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے، اور جب دمشق کے بادشاہوں نے جناب لوط علیہ السلام سے جو وادی اردن میں مقیم تھے گستاخی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑنے اور انہیں شکست دے کر دمشق تک کا ان کا تعاقب کیا۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ یبوسی تھا۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مؤخرین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 185 برس کی عمر میں انتقال کیا اور اسی آبادی کے شہر میں مدفن ہو گئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد یعقوب ان سب لوگوں کے سمیت جو ان کے ساتھ تھے بوز پہنچا۔ بیت ال یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، وہاں اس نے مذبح بنایا اور اس کا نام بیت ال رکھا۔ اور جب یعقوب عرصہ دراز جلا وطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیلی ہو گیا۔ ان کی یہ جلا وطنی اپنے بڑے بھائی ادوم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے کہ واپس آئے تو بھائی ادوم نے احسار کرتے ہوئے ادومیہ کی طرف پسپائی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ادوم کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح بیان ال بیت ال یعنی بیت ال کا خدا کی۔ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کہ حضرت یعقوب نے بیت ال میں خدا کو دیکھا اور اس کی یاد میں وہاں مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور بادشاہ بن گئے تو حضرت ابراہیم کے پوتے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اپنے جدہ مجد کی وفات سے 150 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم معتوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مابعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل کے دریائے نیل کو پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمانی اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ڈانٹ پلائی تو ان کو چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا، تو اور تیرا رب جانے، ان سے لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوندان موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ اس نے یہ سزا سنائی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی طیہ میں ہی بھٹکتی رہی۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی۔ بیت المقدس میں وہ 200 سال بعد داخل ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ فی امان اللہ۔